محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ وہ عمل کو ہمارے لیے نتیجہ دے گا۔ تو توکل جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ اور بھروسہ یعنی ہم نے کہا کہ محنت انسان کو کرنی ہے، لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ رزلٹ جو ہے وہ خدا کے پاس۔ اسی لیے دعا میں ہے خدایا ہمیں قرار دے من المتوکلین، ان لوگوں میں قرار دے دے جو توکل کرتے علیہ، کس کے اوپر؟ تیرے اوپر، جو بھروسہ کرتے ہیں، جو تیری ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلا اشرہ ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ پہلے اشرے کے آخر میں، یعنی ابھی تک ہم نے جو معانویت حاصل کی، خدایا تیرے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں ہمیں قرار دے دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور یہ بھی گویا آج کے دن ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو کامیاب ہیں، من الفائزین، جو کامیاب ہے لدے، اس کے نزدیک دنیا کی نظروں میں کامیابی نہیں، اللہ کی نظروں میں کامیابی جو ہے من لدے، یعنی تیرے بارگاہ میں جو بندے کامیاب ہیں ان میں سے ہمیں قرار دے دے۔ ظاہر سی بات ہے جب کامیابی کا مرتبہ آتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے کامیاب ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کو خدا سمجھ میں آتا ہے، یعنی دیکھ کے خدا سمجھ میں آتا ہے۔ تو گویا یہاں دعا من الفائزین، تیری بارگاہ میں جو کامیاب ان میں سے قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تیسری دعا یہ ہے کہ خدایا آج کے دن ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری بارگاہ میں نزدیک ہے، مقرب بارگاہ ہے، جو افراد ان میں سے قرار دے دے۔ الیہ بے احسان کا، یہ عمل جو ہے ہماری لیاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تیرے احسان کی وجہ سے ہیں۔ یعنی اگر تو ہمیں متوکلین میں بناتا ہے، یا ہمیں کامیاب لوگوں میں قرار دیتا ہے، یا ہمیں مقرب ترین افراد، مقرب ان افراد میں قرار دے گا جو مقرب ہیں، تو یہ تیرا احسان، اس کے ہم حقدار نہیں۔ ظاہر سی بات، اسی لیے دعاؤں میں فقرہ آپ کو ملے گا، خدایا روز قیامت ہمیں جو ہے فضل کے ساتھ برتاؤ کرنا، عدل کے ساتھ برتاؤ نہ کرنا۔ کیونکہ اگر عدل کے ساتھ برتاؤ ہوگا، اچھائی برائی توڑی جائے گی تو بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر فضل کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے تو فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے، لیکن فضل کے طور پہ وہ چونکہ اس کے پاس اختیار ہے اور وہ اس کے پاس خزانے میں کمی نہیں ہے، لہذا اپنے فضل سے دے دیا۔ جیسے ہمارا اپنے بچوں کو بچہ آتا ہے تو ہم جو ہے کبھی کبھی فضل سے اس کے جو کام کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے مطلب جو ہے وہ نہیں بنتا ہے، لیکن آپ فضل سے بڑھا کے دے دیتے ہیں، تو فضل سے برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو یہ بے احسان کا، اپنے احسان کے ذریعے سے غایت طالبین، اے وہ بات جو طلب کرنے والوں کی غایت۔ ظاہر سی بات، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے طلب کیا تو ظاہر سی بات وہی اصل ہے، اور اس کے ذریعے سے طلب کیا، لیکن اس اصل تک پہنچنے کے لیے کچھ وسائل، کچھ وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے، جن کے توسط کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں یعنی اللہ نے خدا کے ساتھ تمام چیزوں کا اختیار، اسی تمام چیزوں کی مالک ہے، اور لیکن اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے لوگوں کو، جو وہ بندوں کو چاہتا ہے، لہذا ان کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اور وہ کردار میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سب آئینہ ہے صفات الہی۔ اگر وہ رحیم ہے تو اللہ کے رحم دل بندے بھی آئے ہیں جنہوں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ خدا کتنا رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
तकबीरुल इहराम इमाम से पहले कहते हैं, ठीक। तो ये जो है यानी ये अमल में आगे नहीं हो सकते हैं। फेल में तस्बीह मतलब कुनूत में इमाम कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई और दुआ पढ़ रहे हैं, या उससे बढ़ के आगे पढ़ रहे हैं, या अस्कार में ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात इत्तिसाल की बताई थी कि जो पहली सफ में होते हैं, जो इमाम के पीछे है, उसके बगल वाला उसके इस तरह रखता है पहली सफ में, इसीलिए दो आदमियों के दरमियान इतना फासला ना हो कि जिसमें दूबा रह जाए, तो यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कहा जाता है, कितने इससे ज़्यादा फासला है तो इत्तिसाल नहीं होगा। पहली सफ में थोड़ा मुश्किल होती है, उसके दूसरी सफ में जो लोग होते हैं उनके 3 तरीके से रास्ते हो सकते हैं। आगे हो कोई उससे हो जाएगा, आगे नहीं है, दाईं तरफ कोई है जिसका आगे से रास्ता है तो उससे भी हो जाएगा इत्तिसाल। अगर दाईं तरफ भी फर्क कीजिए, 2 बच्चे हैं, बाईं तरफ कोई ऐसा आदमी है जिसका आगे से इत्तिसाल है तो इत्तिसाल हो जाएगा। तो ये बात कल बताई गई थी। और नमाज जमात में जो है हमने कहा कि सूरह अल-हम्द और दूसरा सूरा पहली 2 रकात में इमाम की जो होती उसमें अगर जहरी नमाजें नहीं पढ़ना है, उसे सुनना है, अगर इख्फाती है तो कोई जिक्र पढ़ सकते हैं।